آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از دا فائنل ڈیز آف دا میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت ہارڈ ٹاپک ہے, بہت ایموشنل بھی ہے. ہم آج ان کے بارے میں بات کریں گے اور ہم یہ ریئلائز کریں گے کہ سبحان اللہ صحابہ کے دلوں میں ان کی محبت کیسی تھی. جب مدینہ میں اللہ کے نبی داخل ہوئے تو تمام مدینہ والے باہر آ کے, مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں آ کے ان کا ویلکم کرنے آ گئے اور لوگ کھجوروں کے درختوں پہ چڑھ گئے. اور جب یہ آئے تو بے ساختہ ان کے منہ سے اشعار نکلنے شروع ہو گئے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما داع اللہ داع, کہ ہمارے اوپر ایک بدر چاند طلوع ہوا ہے, ہماری زندگیوں کے نقشے بدل رہے ہیں. من ثنیات الوداع, وداع کی وادی سے ہمارے اوپر ایک چاند داخل ہوا ہے. واجب الشکر علینا, ہم پہ واجب ہے کہ ہم شکر کریں اس بات کا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں. ما داع اللہ داع, جو اللہ کو پکارتا ہے اس کو اللہ کو پکارنا چاہیے. صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ہم تمہیں کیا بتائیں ہماری قسمت کی باتیں, کہ ہم کتنے فارچونیٹ تھے کہ مدینہ تھا, قرآن نازل ہوتا تھا, اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود تھے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے. کین یو امیجن دس ایٹماسفیئر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ موجود ہیں. کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی, فوراً سے اللہ کے نبی کے پاس چلے جاتے ہیں, یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے, اور اللہ کے نبی ان کو جواب دیتے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ تھی پیار اور محبت. اور صحابہ کی زندگی وہ گھومتی ہی اللہ کے نبی کے گرد تھی. ان کے ماں باپ سے زیادہ افضل وہ تھے, ان کی اپنی جانوں سے زیادہ افضل وہ تھے, ان کی اولاد سے زیادہ افضل وہ تھے ان کے لیے. اور یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ جس طرح ہم اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں صحابہ کا بھی اس طرح کا پیار تھا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس طرح کا پیار کرتے تھے. خیر, رمضان میں اسلام کی ابتدا ہوئی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اسلام کی جو بگننگ ہے وہ رمضان میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. رمضان میں اسلام کی ابتدا ہو. اللہ کے نبی نے مکہ میں دعوت کا کام دینا شروع کیا. مکہ کے لوگوں نے ان کو تانے دیے, کہا یہ تو جادوگر ہے, یہ تو بولا ہو گیا, یہ تو جھوٹا ہے. یہ وہ شخص ہیں جب آتے تھے تو لوگ کہتے تھے مکہ کے یہی لوگ جاء صادق جاء الامین, یہ دیکھو آگے ہے سچا اور امین آ گیا ہے. اور جب ایک اللہ کی وحدانیت پہ اللہ کے نبی نے بات کی تو لوگ کہنے شروع ہو گیا کہ یہ جھوٹا ہے, یہ شاعر ہے, یہ مجنون ہے, ولیعاذ باللہ. تو نکال دیا. اللہ کے نبی بڑی امیدیں لے کے طائف گئے کہ وہاں کے لوگ مجھ پہ ایمان لائیں گے, ایکسیپٹ کریں گے دین کی دعوت کو. انہوں نے بھی اچھا رسپانس نہیں دیا بلکہ پتھر مار مار کے نکال دیا. تو مدینہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور مدینہ میں زندگی گزرتی گئی. ڈیز وینٹ اور رمضان آیا اور رمضان گیا اور رمضان آیا اور رمضان گیا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی کا آخری رمضان تھا which was the 10th of Hijri, 10واں تھا مدینہ میں اللہ کے نبی کا رمضان. تو اللہ کے نبی نے رات کو سوئے اور خواب میں دیکھا کہ what you are seeking is in front of you, is ahead of you, کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے آگے ہے. so extend your اعتکاف. اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ وہ ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے اور ہر رمضان میں جبریل روزانہ آتے اور اللہ کے نبی ان کو قرآن سناتے اور وہ چلے جاتے. لیکن اس سال اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ ایکسٹینڈ یور اعتکاف, اعتکاف کو 10 دن کی بجائے 20 دن بڑھا دیجیے. اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں, خواب میں دیکھا, اور میرا جو سر ہے وہ زمین پہ میں نے رکھا ہے تو میرے سر کے اوپر سے مڈ اور پانی کا مکسچر وہ ٹپک رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے 21ویں کی رات کو سجدہ کیا تو فجر کی نماز تھی اور مسجد نبی میں بارش ہو رہی تھی مدینہ میں. تو مسجد نبی کی جو چھت تھی وہ پکی تو نہیں تھی, کھجوروں کی بنی ہوئی تھی, وہاں سے پانی ٹپک رہا تھا. اور اللہ کے نبی نے جہاں سجدہ کیا وہاں کچھ پانی تھا. جب سر اٹھایا تو وہ خواب پورا ہوا اور اللہ کے نبی کے ماتھے سے پانی ٹپک رہا تھا جو کہ مڈ سے ملا ہوا. اور اللہ کے نبی نے 2 دفعہ قرآن سنایا جبریل علیہ السلام کو اس رمضان which was the last رمضان. تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ why twice this year, اس سال 2 دفعہ کیوں, اور جان لیں کہ he is
He has the most knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala's hints. ان کو اللہ کی شریعت, اللہ کی آیات, اللہ کی نشانیوں کا سب سے زیادہ علم ہے. So he in the heart of his hearts he realized کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیونز کی طرف سے کنفرمیشن چاہ رہے ہیں کہ وحی کا سلسلہ اچھی طرح کمپلیٹ ہو جائے, اچھی طرح سے میسج کنوے کر دیا جائے. لیکن انبیاء کے دل سمندروں جیسے ہوتے ہیں, کسی کو نہیں بتایا. رمضان کا مہینہ چلا گیا, شوال کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل, اور یہ معاذ بن جبل کون ہے؟ ان لوگوں کی قسمت کے کیا کہنے, سبحان اللہ. ان کو معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے کہا تھا انی احبک فی اللہ یا معاذ, اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ وہ معاذ ہے. معاذ بن جبل کو روانہ کیا یمن کے لیے, اور معاذ اپنے سواری پہ تھے اور اللہ کے نبی نے اس کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور مدینہ کے باہر تک چھوڑنے آئے اور کچھ نصیحتیں کی کہ تم نے لوگوں کو دعوت کس طرح دینی ہے, کن چیزوں کی طرف دینی ہے. توحید کی طرف بلانا ہے, اگر وہ توحید مان لے تو نماز کی طرف بلانا ہے, اور ڈیٹیل باتیں کی. اور پھر جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی آؤٹسکٹس سے آگے پہنچے اور اللہ کے نبی ساتھ تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا, اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد تیری اور میری ملاقات نہ ہو. اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبقى معاذ, ان کے آنسو نکل پڑے, وہ رونے شروع ہو گئے کہ یہ چیز ایک بات امیجن کریں, آپ کا باپ آپ کو بولے کہ بیٹا شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہے, اس کے بعد ہماری شاید ملاقات کبھی نہ ہو پائے. انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ میں اپنے باپ کو آخری دفعہ مل رہا ہوں. اللہ کے نبی ان کے باپ جیسے نہیں تھے, بہت بڑے تھے. کتنی دفعہ صحابہ نے کہا فداک آبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پہ, ہم پہ, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں, ہماری جانیں آپ پہ قربان. اللہ کے نبی کے صحابہ جو تھے نا وہ جانیں فدا کرنے والے تھے. اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤدب کتنے ہیں, ایسے نہیں بولے کہ رسول اللہ خلاص دیکھیں آپ کو دنیا سے جانے والے ہیں تو لیٹ می اسپینڈ لاسٹ ڈیز ود یو. نہیں, کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی کا حکم ہے, آئی ہیو ٹو لیو, اور اللہ کے نبی نے ان کو الوداع کیا. سو دس واز دا فرسٹ ہنٹ ٹو دا امہ کہ میری روانگی کا ٹائم قریب آنے والا ہے. شوال کا جب مہینہ گزرا, ذوالقعدہ کا مہینہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے صحابہ کو بھیجا جتنے میسنجرز تھے, کہا کہ عربک پیننسلا میں پھیل جاؤ اور اعلان کرو کہ میں اس سال حج کا ارادہ رکھتا ہوں, کیونکہ جان لیں کہ ابھی دین بہت پھیل گیا تھا. دا پیننسلا واز مسلمز, اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام کو قبول کیا تھا جنہوں نے, لیکن اللہ کے نبی کو آج تک دیکھا نہیں تھا. اینڈ دا ٹاک ان دا پیننسلا واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہر وقت ان کی باتیں اور ان کو, لیکن بہت سے لوگوں نے ملاقات نہیں کی تھی. سو دس واز دیئر چانس ٹو میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ٹو حج ود ہم. اور پھر روایات میں آتے ہیں کہ 100,000 سے زیادہ لوگ مدینہ میں اکٹھے ہو گئے, 1,00,000 لوگوں سے زیادہ مدینہ میں اکٹھے ہو گئے. اور اللہ کے نبی نے ذوالقعدہ کے جو آخری 4 دن تھے, 4 دن ختم ہونے سے پہلے ظہر کی نماز مسجد نبی میں ادا کی اور حج کے لیے روانہ ہو گئے. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی سوار تھے تو ان کے سامنے لوگ ہی لوگ تھے, اِلَى مَدَّ بَصَرِي, جہاں تک میں دیکھتا لوگ ہی لوگ تھے. بین یدی اللہ یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے سامنے لوگ, ان کی دائیں طرف لوگ ہی لوگ, ان کے بائیں طرف لوگ ہی لوگ, اور ان کے پیچھے عوام الناس کا ایک کھانے ماتا سمندر تھا. کہ جیسے محسوس ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو یہ تسلی دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے اکیلے ابو بکر کے ساتھ نکلے تھے, لوگ آپ کے پیار, آپ کے خون کے پیاسے تھے, اور اب آپ کی دعوت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت ڈالی ہے اور لوگ دین میں آ گئے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے. اٹ از ایز اف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے نبی کے دل کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کے میسج لوگوں تک پہنچ گیا ہے, تاکہ اللہ کے نبی کو ایک تسلی آ جائے کہ ہاں میرا دین کافی حد تک پھیل چکا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مکہ, اور جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کھڑے ہوئے تو اپنی امت کو دوسری ہینٹ دی اور فرمایا خذوا مناسککم عنی, میرے سے حج کے مناسک سیکھ لو.
فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اگلے سال اس جگہ ملاقات نہ ہو، مجھ سے حج سیکھ لو کس طرح کر، ہو سکتا ہے ہم اس کے بعد پھر کبھی یہاں پہ اکٹھے نہ ہوں۔ اور صحابہ ہوئے، ان کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی کے دل کم رہ گئے۔ ابو بکر ہوئے، عمر ہوئے، عثمان ہوئے اور باقی صحابہ ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی کیسی بات کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کبھی وہم و گمان میں ایسے نہیں کیا تھا کہ ہم رسول اللہ کے بغیر زندگی بھی گزاریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی اور پھر اپنا خطبہ فرمایا، اور یہ وہ خطبہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کے سامنے آخری دفعہ تمام صحابہ 1,40,000 سے 45,000 کے بیچ میں صحابہ اکٹھے ہو گئے، اور خطبہ ڈیٹیل ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت تمام مسلمانوں پہ حرام ہے، کہ حرمت یوم ھذا، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے اور آج اس شہر کی حرمت ہے اور اس جگہ کی حرمت ہے، جیسے یہ حج کا دن بڑا عظیم ہے، جیسے حج کا مہینہ بڑا عظیم ہے، اور جیسے حرمین شریفین حرمت والے ہیں، اسی طرح سے ہر مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت تمام مسلمانوں پہ حرام ہے۔ اور سبحان اللہ، آج ہم کس طرح سے کسی کی عزت اچھالتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی آخری ایڈوائسز تھیں جن کے ساتھ ہم یہ حال کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آج کے بعد ربا، سود میرے پاؤں کے نیچے ہے، میں اس قدم کی طرح رونتا ہوں، یہ ختم ہو گیا میری امت سے۔ آج کے بعد سپیریورٹی کاسٹ کی بیسس پہ، نسل کی بیسس پہ، رنگ کی بیسس پہ، سب آج کے بعد میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ کسی عربی کو اجمی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، سوائے اس کی جو تقویٰ پہ ہے۔ تقویٰ والے کو آج کے بعد عزت دی جائے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ ہے قرآن اور میری سنت، اور دوسری روایت میں آتا ہے قرآن اور میری لینیج، میرا اہل و بیت، اس کو مت چھوڑنا تم لوگ، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انہوں نے دیکھا، آسمانوں کی طرف، اور پھر صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، میرے رب اللہ رب العالمین تم سے میرے بارے میں سوال کریں گے، تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے یک زبان ہو کے فرمایا بلغت رسالہ یا رسول اللہ ونصحت الامہ وعدیت الامانہ وجاہدت فی اللہ حق جہادی۔ یا رسول اللہ، آپ نے دین کا کام کر دیا، آپ نے امانت کو پہنچا دیا، آپ نے امت کو نصیحت کر دی، اور جس طرح جہاد کرنے کا حق تھا آپ نے اس طرح جہاد کیا۔ اور اللہ کے نبی نے آسمان میں دیکھ کے فرمایا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا میں نے یہ اپنا کام پہنچا دیا۔ اللہم فاشہد انی قد بلغت، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر سبحان اللہ یہ آیات نازل ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور ہم نے اپنی نعمت کو آپ کے مکمل کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے اسلام آپ کے لیے چوز کیا۔ عمر بن خطاب یہ آیات سن کے رونے شروع ہو گئے، and he said there is nothing but destruction after perfection، پرفیکشن کے بعد ڈسٹرکشن ہی ہے اور کچھ نہیں۔ اور اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، جس دن قربانی کا دن ہوتا ہے، کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور تقریباً سیم الفاظ ہی دہرائے اپنے، اور پھر قرآن کی آیات نازل جبریل لے کے آئے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب کامیابی آ گئی اور فتح مل گئی آپ کو، اور آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، ان اللہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔